اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یستفتون یہ فعل مضارع ہے، یستفتون اس کا ماضی ہے استفتا، استفتا یستفتی، استفتا کا معنی ہے اس نے پوچھ لیا، یستفتی وہ پوچھتا ہے، اسی کا پلورل ہے یستفتون، یستفتون، یستفتون وہ سب پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ ہم کا لگائیں گے تو اس کا معنی ہے تم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یستفتونک وہ تم سے پوچھتے ہیں، وہ تم سے پوچھتے ہیں، اسی کا ایک اور لفظ ہے یفتیکم، وہ یہاں ہے یفتی، یہ بھی فعل مضارع ہے اور اس کا ماضی ہے افتا، افتا اس طرح لکھا جاتا ہے اور مضارع ہے یفتی۔ یفتی کے ساتھ جب کم مل جائے گا تو یہ یفتی کم بن جائے گا۔ افتا کا معنی ہے اس نے فتویٰ دیا، یفتی کا معنی ہے وہ فتویٰ
دیتا ہے. یہاں اس کے ساتھ الف سین تے استا لگا ہوا ہے. اس تفتہ. اس تفتہ کا معنی ہے اس نے فتویٰ پوچھا. یہاں یہ پوچھنا مقصد رکھتا ہے, یہاں یہ دینا مقصد رکھتا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ وہ لوگ تم سے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ فی النساء عورتوں کے بارے میں. فی النساء جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہوتا ہے اس فعل کو. فعل ہے, واو نون اس کا فاعل ہے اور کا اس کا مفعول ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. قل کہو, فعل امر ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جاتا ہے کہو اللہ یفتیکم فیہن. فیہن جو ہے اس کا معنی ہے ان عورتوں کے بارے میں, جن عورتوں کے بارے میں لوگ سوال کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان عورتوں کے بارے میں. یفتیکم وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یفتیکم وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن ان عورتوں کے بارے میں. یفتی فعل ہے, فعل مضارع ہے, فاعل اس کا ہوا ہے اور کم جو ہے یہ مفعول ہے. فیہن جار مجرور ہے, یہ اس کے متعلق ہے. اور یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بنتی ہے اس اللہ کے لیے. اللہ مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ خبر ہے. سارا مل کر کل کا مفعول ہے. قل اللہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن اللہ ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اللہ gives you ruling about them. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ they seek ruling about the women. They people seek ruling about the women. قل اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن اللہ ان عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے.
اب مسئلہ ہے لوگوں نے کون سا سوال پوچھا ہے اور اللہ نے کیا فتویٰ دیا ہے. آگے کی جو آیت ہے وہ اس کے ساتھ ملتی نہیں ہے. اس لیے سمجھنا ہے پہلے ہم آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 جو سورہ نساء کے شروع میں آئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالیں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ کیا ہے. آیت نمبر 3 میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جنہیں تم چاہتے ہو. 4 تک اجازت ہے. اور اگر ڈر ہو کہ عدل نہ ہو سکے تو ایک ہی رکھ لو یا کوئی لونڈی رکھ لو. 4 آیت جو ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو. ان 2 آیتوں میں رب نے واضح کیا ہے کہ اگر تم یتیم عورتوں سے نکاح کرو تو ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ عدل کرو. جس طرح تمہیں اپنی بیویاں ہیں اسی طرح یتیم بچوں کی جو ماں ہے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف اور عدل کرو اور ان کو بھی خوشی سے مہر دے دو. اگر یہ 2 آیتیں آئی ہیں بعد میں جو ان سے سوالات پیدا ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو بیوی ہے اب وہ یتیم اس کے گھر میں کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کا باپ مر جاتا ہے یا اس کے رشتہ میں کوئی مرد مر جاتا ہے، اس کی بیوی رہ جاتی ہے اور اس کے بچے رہ جاتے ہیں، تو عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ان بچوں کے واسطے، یہ نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کے واسطے ان کی ماں سے شادی کی جاتی ہے تاکہ ان بچوں کی پرورش ہو سکے. ایک تو ان کے پاس ترکہ ہوتا ہے، اپنا حصہ ہوتا ہے جو ان کو ملنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ان کو اڈاپٹ اس لیے کرتا ہے بیوی بنا کے تاکہ ان کے بچے کی حفاظت ہو سکے، تعلیم و تربیت ہو سکے،
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کے لیے ان کی بیوی کو، ان کی ماں کو بیوی بنایا ہے، لہذا ہمیں مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، کبھی کبھی وہ عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان کا والی بن کر کسی دوسرے سے ان کا نکاح ہو سکتا تھا، مگر ولی نکاح کرنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جائیداد ہوتی ہے اور ولی خوف کھاتا ہے کہ اگر ان کا نکاح کسی اور سے ہو جائے تو وہ ترکے کا مطالبہ کریں گے۔ ایسی صورت میں وہ ان عورتوں کو نہ نکاح میں لیتے ہیں، نہ کسی سے نکاح کرنے دیتے ہیں، خام خواہ میں ان کے ترکے کا حصہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اس تمہید کو پیش نظر رکھ کر رب یہاں فرماتے ہیں، یہ لوگ تمہیں عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، اللہ ان عورتوں کے متعلق حکم دیتا ہے، اور اس حکم سے پہلے رب فرماتا ہے وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء۔ یتلا فعل مجہول ہے، اس کا معنی ہے یتلا از ریسائٹڈ، جو کچھ پڑھا گیا، تلاوت کیا گیا، تلاوت کیا جاتا ہے۔ علیکم تم پر، جار مجرور، فی الکتاب اس قرآن میں، فی یتامی النساء یتیم عورتوں کے بارے میں۔ یہ جو کچھ تلاوت کیا گیا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، اس کا ریفرنس انہی دو آیتوں کی طرف ہے جن کا تمہید میں نے تمہیں بتایا ہے، آیت نمبر 3 اور 4۔ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، ان میں رب فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم کسی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو جسے تم چاہتے ہو، 4 تک اجازت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک ہی رکھو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا لونڈی ہی رکھو۔ دوسرا آیت نمبر 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان عورتوں کو مہر دے دو۔ یہاں رب نے پھر فرمایا ہے، یاد دہانی کی ہے کہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں جو ہدایات آئی ہیں انہیں پکڑو، اللتی لا توتونہن، توتون کا معنی ہے تم دیتے ہو، ہن کا معنی ہے ان کو، یہ فعل مضارع ہے، لا کا معنی نہیں ہے۔ لا توتونہن، تم ان کو نہیں دیتے ہو، تم ان عورتوں کو نہیں دیتے ہو، کیا نہیں دیتے ہو؟ ما کتب لہن، کتب فرض کیا گیا،
लहुन्ना उनके लिए, माँ जो कुछ अल्लाह ने उनके लिए फ़र्ज़ किया है। क्या फ़र्ज़ किया है? उनको महर दे दो। तुम महर नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो? तुम कहते हो कि हमें बीवियां हैं, हम यतीम को क्यों बीवी बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो उनके बच्चों की वजह से बनाते हैं जिनकी तालीम व तरबियत मकसूद है, तो इस सिलसिले में हम क्यों दे देंगे महर? रब ने यहाँ फरमाया है, उन आयत की तरफ इशारा किया है जो आयत नंबर 3 में और आयत नंबर 4 में आए हैं। यहाँ रिएटरेट किया है, फिर दोहराया है रब ने, जो कुछ आया तुम्हें यतीमों के बारे में पहले से दी गई हैं, अल्लती ला तूतुनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न, कि तुम उनको महर नहीं देते हो, व तरगबून, मगर चाहते हो, अन तनकिहुहुन्न, कि तुम उनके साथ निकाह करो। महर तो नहीं उनको देते हो, मगर उनकी खूबसूरती की वजह से और उनके माल की वजह से उनके साथ निकाह करना चाहते हो। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल विल्दान, मुस्तज़अफ़ीन का माना है ऑप्रेस्ड। मिनल विल्दान मीन्स ऑफ द चिल्ड्रन। और बच्चे जिन्हें दबाया गया है उनके मुतलिक रब की हिदायत आई है। यहाँ भी आयत नंबर 2 में रब ने वाज़ह किया है कि यतीमों के माल मत खाओ, यतीमों के माल को तब्दील मत करो, अच्छे माल को खबीस माल से तब्दील मत करो, उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ। गोया जो ये दबे हुए यतीम बच्चे होते हैं, अल्लाह ने इनके लिए जो कानून बनाए हैं, इस आयत में उनकी तरफ रब याद दिलाता है। गो यहाँ तक अभी तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। वयस्तफ्तूनक फिन्निसाई, ये लोग तुम्हें औरतों के बारे में पूछते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले रब ने यहाँ दोबारा हमको याद दिलाया है कि यतीमों के जो अहकाम आए हैं आयत नंबर 2 में, आयत नंबर 3 में, आयत नंबर 4 में, वो अहकाम जो आए हैं उनका पालन करना है, उनका फॉलो करना है। इसके बाद व अन तक़ूमू लिल यतमा, अन तक़ूमू, कि तुम खड़े हो, लिल यतमा, यतीमों के लिए, यतीमों के लिए खड़े हो जाओ। अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ, इंसाफ के साथ
یتیموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یتیموں کے لیے حق اور انصاف کے قائم کرنے والے بنو، یتیموں کے لیے حق اور انصاف قائم کرنے والے بنو۔ وَأَن تَقُومُوا، تم کھڑے ہو جاؤ، لِلْيَتَامَى، یتیم کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، گویا یتیموں کے لیے انصاف اور حق قائم کرنے والے بنو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تفعلوا تم کرتے ہو، ما تفعلوا جو کچھ تم کرتے ہو، من خیرن خیر میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ تمہیں عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا یتیم عورتوں کو، جن کے بچوں کو ہم اس وجہ سے نکاح میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کی تربیت ہو جائے، ان کے بارے میں بھی مہر دینا ہے؟ ان کے بارے میں کیوں مہر دینا ہے؟ ہم تو ان کے لیے بہتری ڈھونڈتے ہیں۔ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُم فِیہنَّ، اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا یُتْلَىٰ عَلَیکُم فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو کچھ تلاوت کیا جاتا ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں، یتیموں کے بارے میں، اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم مہر نہیں دیتے ہو، وترغبون ان تنکحوہن، مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے، یا اگر ہم ادھر ان لگائیں گے، ان ہڈن مانیں گے، وترغبون ان تنکحوہن، تو اس کے ساتھ یہ جو لا ہے، یہ لا اس کے ساتھ بھی مل جائے گا اگر ہم یہاں ان ہڈن مانیں گے۔ لا ترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت بھی نہیں رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی، کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے مگر مال والی ہوتی ہے، اور تم انہیں نکاح میں نہیں لانا چاہتے ہو، مگر دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا بھی نہیں دیتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور دبے ہوئے بچوں کے بارے میں کہ رب نے فرمایا ہے ان کے مال ہڑپ مت کرو۔ یہ آیات تو پہلی آئی ہے، آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں وضاحت ہوئی ہے۔ یہاں رب اس کو پھر دہراتا ہے ان دو معاملوں کی نزاکت کی وجہ سے، بیوہ عورتوں کی وجہ سے، یتیم بچوں کی وجہ سے، جو ان کو بے قدری ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے سوسائٹی میں،
یہ اوپریسڈ کلاس مانا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر سے یہ ظلم کو ہٹا دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور یتیم کے ساتھ کھڑے رہو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ جب بھی یتیم کا معاملہ آئے تو مسلمان کو انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کوئی کام خیر کا تم کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس آیت سے بہت سے مسئلوں کا حل ہوتا ہے جنہیں ہم مسلمان امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان احکام کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔